From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں 26 نومبر 26 اور 27 نومبر کی رات کو جو میسیکر قتل عام ہوا تھا اسلام آباد میں، جب اپنی ہی فوج کے سپاہیوں نے اپنے ہی نوجوانوں کے سروں کا ڈائریکٹ نشانہ لیتے ہوئے ان کے سروں میں چھید کر دیے تھے، جب لاشیں بکھر گئی تھیں ہر طرف، وہ دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سوال یہ ہے، کیا قاتل آج تک پکڑے گئے؟ جنہوں نے قتل کا حکم دیا تھا وہ کبھی قاتل نہیں پکڑیں گے۔ انہوں نے تو ساتھ ہی لاشیں وہاں سے اٹھوانے کا بندوبست کر دیا تھا کہ ان کو لے جا کے جلا دو یا دفنا دو۔ یہ انصاف ہے؟ یہ ملک ایسے چلے گا؟ مائیں آج بھی منتظر ہیں، کہتی ہیں اگر ہمارے بچے کو تم نے قتل کر دیا ہے تو بھی ہمیں بتا تو دو، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید اب وہ آ جائے، وہ آس ٹوٹ جائے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر گندا پور سے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ تم لسٹ بناؤ تمام لوگوں کا، صحیح وہ جمع کرو اعداد و شمار کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کا کیا نام پتہ ہے، اور مجھے وہ لسٹ دو۔ اس آدمی نے لسٹ نہیں تیار کی، نہیں دی، بلکہ چند گھرانوں کو کچھ رقم دے کر ان کو یہ تھریٹ کر دیا کہ تم ایف آئی آر نہ کٹوانا حکومت کے خلاف، عاصم منیر کے خلاف ایف آئی آر نہ کٹوانا۔ معصوم پریشان حال لوگ خاموش ہو گئے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن گھرانوں کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، جن کو اب تک کوئی کمپنسیشن نہیں ملا، فی فیملی، فی بندہ 1 کروڑ روپیہ ان کو ضرور دینا چاہیے، اور یہ ہے خزانے میں اتنے پیسے ہیں۔ آپ اسلم سے بات کریں، وہ ہمارا اسلم میمن، کیا نام ہے اس کا، اسلم میمن کا پورا نام، خیر، تو ان کو دیکھیں، پیسے سے ان کے زخم تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن جو معاشی بدحالی آ جاتی ہے گھروں میں، وہ تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ تو میں سب سے پہلے اس بات کو کہوں گا کہ اب لسٹ بناؤ، اور جہاں جہاں پہ ابھی تک تم نے مالی مدد نہیں دی اس کو ضرور پورا کرو۔ صاحبوں، ایسے ایسے دردناک واقعات اس وقت ہوئے تھے کہ ایک نوجوان، اس کی لاش جب ہاسپٹل میں پہنچی تو اس کی جیب سے بھنے ہوئے چنے نکلے۔ یہ حالات تھے اس کے۔ وہ چنے لے کے آیا تھا کہ پوری رات بیٹھیں گے، کھانا کہیں نہیں ملا تو چنے کھا لیں گے، اور اس کے جیب سے ایک پرانا سا سیل فون نکلا جس میں اس کی ماں کی مس کال تھی۔ جو ساری زندگی بھی انتظار کرے وہ ماں، تو اس کا بچہ واپس نہیں آئے گا۔ اچھا صاحبوں، ایسی بہت ساری دردناک کہانیاں ہیں، وہ اب کیا سنائیں، آپ کیوں سنیں، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اب ذرا اس طرف آئیے کہ 26 نومبر کے قتل عام سے ہم نے کچھ سبق سیکھا، تحریک آگے بڑھی، ہم نے اتنے بڑے سانحے کو بھی، دیکھیے تحریکوں میں، پالیٹکس میں جو حالات سے، واقعات سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اتنے بڑے میسیکر کو ہم نے اس انداز سے لے، یہ بنیاد بن سکتا تھا بہت بڑی تحریک کو پش کرنے کا، لیکن آپ کے پاس لیڈرشپ ایسی تھی، گوہر اور یہ گندا پور جیسے لوگوں کی۔ اور میں کب سے کہتا آ رہا ہوں کہ جس پہ ذرا سا بھی شک ہو، جس کا پروف مل جائے، اس کو باہر کرو۔ تم کیوں دھوکہ کھاتے ہو؟ ایک تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، جس کا ماتم میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں کہ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، یوزلیس، ٹھیک ہے نا؟ اب اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھ گئے، اڈیالہ کے باہر بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا، اڈیالہ کی دیواروں کو ہلانے سے کام ہوگا۔ اچھا، ذرا اس کو اور ایکیڈمک لینس سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے، یہ بات تو سب کو پتا ہے، پی ٹی آئی کے سارے ورکرز کو پتا ہے، پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ جیت آپ کی ہے، ہار ان
قاتلوں کی ہے، لیکن آپ کو جیت کو ریسیو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ جیت آپ کی ہے، سب کو پتا ہے کہ آخر میں جیت جو ہے وہ عوام کی ہوگی، عمران خان کی ہوگی، آپ کی ہوگی، لیکن آپ کو جیت کو ریسیو کرنا نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے آپ دشمن کو وہاں سے پنچ نہیں مارتے ہیں جہاں پہ وہ بہت اسٹرانگ ہو، وہاں مارتے ہیں شروع میں جہاں کمزور ہو، اینڈ پہ جا کے اس جگہ پہنچتے ہیں۔ آج آپ کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کے مقابلے میں گن اٹھا لیں، وہ تو غلط بات ہوگی، ان کے پاس زیادہ گنز ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرف نہ جائیے۔ اب دوسرا کیا طریقہ رہ جاتا ہے؟ دیکھیے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو آپ کا مائنڈ سیٹ اپ جو ہے نا وہ پرو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جیسے میں کہتا ہوں، اس پہ بھی جلدی سے ریپ اپ کرتا ہوں، آج مجھے بھی کچھ کام زیادہ جلدی جانا ہے۔ دیکھیے سارے سفیروں کو بلا کر ہر ایک مہینے پہ آپ ان کو ایک رپورٹ تو پیش کر سکتے ہیں، یا انہیں میل تو کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، بین الاقوامی پریس کو خاص کر کے جو ہے آپ کانٹیکٹ کریں۔ کیوں؟ یہ بین الاقوامی پریس سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ امریکہ لندن میں یہاں بیٹھے ہوئے، ہم کو چاہیے کہ اپنے سینیٹرز کو لکھ کے بھیجیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسرا ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3، ایک ہر صوبے میں ایک گھر بنائیے جہاں پر ہونے والے جو قتل ہوئے ہیں، جو شہید ہیں، شہداء کی تصاویر لگائیے، ان کے خون آلود کپڑے لٹکا دیجئے، ان کی ہر کمرے میں وہ اسکرین لگا کر ان کے گھر والوں کی ٹیسٹیمونیل، ان کی وہ جو مائیں رو رہی ہیں ان کا وہ 30 سیکنڈز کا وہ بنائیے، میمز بنائیے، سوشل میڈیا کو اور زیادہ تیزی سے استعمال کیجئے۔ 30 سیکنڈ کا ایک، میں ایسے ہی آپ کو وہ دیتا ہوں اگر کام ہو سکے اس پہ۔ دیکھیے ایک مذہبی اینگل سے بنائیے کہ عاصم منیر، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جھٹلا سکتے ہو کہ سچ بولو چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، قرآن میں یہ ہے یا نہیں؟ ایک اور بنائیے کہ عاصم منیر، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس بات کو ریجیکٹ کر سکتے ہو کہ کلمہ حق ظالم حکمران کے سامنے کہنا سب سے بڑی بات ہے؟ یہ 30 سیکنڈ میں یہ چیزیں تیار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھو آج جدید زمانہ ہے، تو جو جدید ٹیکنیکس ہیں، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، جتنے چینلز ہیں ان پہ اپنی تعداد کو اور بڑھاؤ۔ یہ وہاں پہ جا نکلے ہیں، یہ اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں سے جو آپ کا جو ہتھیار ہے وہ چھین لیں، اور آپ کے جو بڑے اچھے لوگ ہیں، عمدہ لوگ ہیں، ان کو بہکائیں یا خرید سکیں۔ اچھا، میں ایک بات کا بڑا قائل ہوں، اور میں اس کو آپ کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ صاحبوں، میں سول ڈس اوبیڈینس کرنے پہ بہت بلیو کرتا ہوں۔ اس کے لیے آپ ان کے بل، بجلی کے بل اور دوسرے بل ادا کرنا بند کر دیجئے۔ اور کب بند کرو گے؟ سارے وہ کام کیجئے جن میں وائلنس نہ ہو لیکن وہ بہت پر اثر ہوں۔ ان کی جتنی فوجی پروڈکٹس ہیں، وہ چاہے وہ سیریل ہو یا تیل ہو یا جو کچھ بھی ہو، ایسا بائیکاٹ کیجئے کہ چوٹ لگے جا کر ان پر۔ اب تک کیوں نہیں کیا؟ شروع میں تھوڑا سا کیا، اس کے بعد بند کر دیا۔ اس کو تو مستقل جاری رکھیں۔ دیکھو جب تک آپ یہ اقدامات نہیں لیں گے، میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ گن لے کے جائیں، وہ تو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن یہ سب صحیح ہیں، یہ باتیں ان کا بڑا اثر ہے، اس کو محسوس کیجئے۔ ہاں، ایک اور اہم اس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا تھا کہ ایک ناول تھا، بڑا پرانا ناول تھا، کیا نام تھا اس کا، میں نے نوٹ بھی کیا تھا، دا ماؤس دیٹ رور، چوہا جو دھاڑ رہا ہے۔ رور کہتے ہیں رور کرنا، جیسے شیر آواز نکالتا ہے، وہ اس کو رورنگ کہتے ہیں۔ تو ایک چوہا وہ کر رہا ہے، رور کر رہا ہے۔ وہ ایک بڑا سیٹیریکل ناول تھا، اور اس طنز و مزاح کے بڑا، آپ آج بھی پڑھیں تو آپ ہنستے رہیں گے۔ اس میں کیا ہے، ایک چھوٹا سا کنٹری، ایک چھوٹی سی قوت کیا کر رہی ہے، بڑی قوت کو ہرانے کے لیے اس کے لوگ غلطی سے کچھ اہم لوگوں کو، اپنے جو ڈیسیجن میکرز تھے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں تو جو بڑی قوت تھی
وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، وہ فوراً ٹیبل پہ آ جاتی ہے، اب مذاکرات کرتی ہے، اپنی جان چھڑاتی ہے۔ یہاں پہ تم بھی کچھ ایسا کرو کہ جب تک ڈیسیجن میکر کو نہیں ہلاؤ گے کچھ نہیں ہلے گا۔ دو چار ڈیسیجن میکرز جو ہیں سمجھتے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ ان کے سامنے احتجاج کرو، ان کے گھروں کے سامنے بینرز پلے کارڈز لے کے چلے جاؤ، طریقے ہیں، تم ان تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ان کو ٹھیک کرنے کا۔ اچھا، آخر میں جلدی سے دو تین اہم پوائنٹ ہیں، ان کو لے لیجئے، اگر پسند آئے تو اس کو ڈسکس کیجئے گا۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پیغام دینا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھو اصل جنگ جو ہے نا وہ سڑکوں سے پہلے ذہنوں میں جیتی اور ہاری جاتی ہے۔ تو تمہیں کہاں پہنچنا ہے؟ ذہنوں میں پہلے پہنچنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھو طاقت کے استعمال سے نتائج نہیں نکلتے ہیں، طاقت کے استعمال کا خوف رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے، کہ اگر انہوں نے ایسا کر دیا۔ آپ کو ہر وقت اپنے کو ایسا پرو ایکٹیو رکھنا چاہیے کہ یہ ہیں اس اندیشے میں، ہر وقت یہ اس فکر میں رہتے ہیں۔ آج کل تو ان کو اپنے سائے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کب لاوا پھٹے گا۔ لاوا ضرور پھٹے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے آپ وہ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ، بلی کو دیوار سے لگا دیں حملہ کرتی ہے، یہ سب پرانی باتیں ہو گئی، لیکن ایک نئی بات یہ، لیکن ہیں کام کی ساری یہ باتیں۔ آپ نے اتنا مجبور کر دیا ہے کیونکہ معیشت آپ کی کہاں پہنچ گئی۔ کہتے ہیں 51 سال میں کبھی اتنے ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنے کم انویسٹر آئے ہوں پاکستان میں۔ 51 سال میں یہ ہوا ہے۔ پچھلے 75 سال میں جتنا قرضہ لیا ہے، ان پچھلے 3 سالوں میں سے زیادہ قرضہ ان کی عاصم منیر کی، ان کی ہم نوا کی حکومت نے لیا ہے۔ 12% پہ مہنگائی تھی جب عمران خان گیا ہے، اور کرونا کا زمانہ تھا، اس کے بعد اب 38% پہ مہنگائی ہے۔ 44% لوگ غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ حقائق ہیں۔ اچھا، یہ پریشان یہ ہیں کہ ہم نے قتل یہ کرا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گن ہے نا، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ قتل کرا سکتے ہیں، جھوٹا میڈیا کو کمزور ٹریپ کر سکتے ہیں، لیکن دلوں کو نہیں جیت سکتے۔ اچھا، یہ بات میں نے اس دن بھی آپ سے کہی تھی کہ ان کو کوئی جا کے یہ سمجھائے، عوام کی حمایت کے ساتھ تم کچھ بھی کام کر سکتے ہو، بڑا سے بڑا، اور عوام کی حمایت کے بغیر تم کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں 3 سال سے مسلسل پٹ رہے ہیں۔ یہ کرپٹ لوگوں کی حکومت لائے، ایک پالیسی آج تک نہیں، کچھ لگتا قدرت ان کے خلاف ہے۔ انہوں نے جب بھی کوئی قدم اٹھایا ہے وہ ناکامی کی طرف گیا، ایک قدم بھی ان کی فیور میں نہیں گیا۔ 1% لوگ بھی ان کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتے اس نظر سے۔ اب یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، شکست ان کا مقدر ہے، لیکن آپ کو بھی تو کامیابی کو ریسیو کرنا آنا چاہیے۔ میں نے کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر یہ آپ کی سمجھ میں آتے ہیں، اس سے بہتری ہو سکتی ہے، کچھ اسپیڈ اپ ہو سکتا ہے معاملہ، تو پلیز آپ اس کو پیش نظر رکھیے اور اس پہ کھل کے بات چیت کیجیے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اگر ہو سکے تو، اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔